السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت محترم، قرآن مجید کی فضیلت آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن مجید میں قرآن کی فضیلت بیان کی ہے، اسی طرح قرآن پڑھنے والے کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بتایا ہے کہ جو قرآن مجید ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے وہ بھی لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا کیا فرمایا ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے والے کو اور پڑھانے والے کو دنیا کا بہترین شخص قرار دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، یعنی قرآن کا علم خود بھی حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا علم دیتا ہے۔ اب جو اس میں تعلم القرآن جو لفظ استعمال کیا گیا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، فضیلت والا۔ تو اس حدیث میں ایک اور شخص کے متعلق آتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آئی تو اس وقت ایک شخص تھا جس کا نام حجاج بن یوسف تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث نے مجھے ابھی تک، یعنی کہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے حدیث سنی، اس کے بعد سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک مجھے صرف اور صرف اس حدیث نے روکے رکھا ہے کہ میں ابھی تک لوگوں کو قرآن مجید پڑھا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کا مطلب صحیح معنوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ ایک منصب ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو قرآن سکھاتا بھی ہے اور قرآن سیکھتا بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تھوڑا ہی ہو، لیکن جو ہم پڑھتے ہیں آگے اپنے بچوں کو بھی اس کے متعلق بتایا جائے، اپنے بچوں کو بھی اس کے متعلق سکھایا جائے، اور اکثر کوشش کیا کریں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہو یا کوئی فنکشن ہو تو جو چھوٹے بچے آتے ہیں تو ان کو بٹھا کر اکثر جو ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی جائیں کہ قرآن مجید میں فلاں صحابی کا ذکر ہے، قرآن مجید میں فلاں نبی کا ذکر ہے، ان کیوں ہیں، کس وجہ سے ہے، ان کے واقعات سنایا کریں۔ ہم رات کو بچوں کو جب سونے لگتے ہیں ہم ان کو کوئی پوئم سناتے ہیں، کوئی لوریاں سناتے ہیں، کبھی کچھ سناتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو رات کو اس طرح کے واقعات سنا کے ان کو سنایا جائے تاکہ ان کو علم ہو کہ قرآن مجید ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔